اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، دس از ثانی خان اینڈ یو آر واچنگ نیو ایپیسوڈ آف انسائڈ فائنینشیل مارکیٹس. ناظرین، پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے چیلنجز پر سب لوگ بات چیت کر رہے ہیں. سب لوگوں کے پاس اپنے اپنے ویوز ہیں. وزارت خزانہ ہو یا فائنانس ڈویژن ہو یا اس کو ایکسیکیوٹ کرنے والی بیوروکریسی، سب کے پاس اپنے اپنے ڈائیورجنٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں، ڈفرینٹ اوپینینس ہیں. ایک گروپ کا سمجھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو میکرو اکانومی ہے وہ صحیح سمت میں جا رہی ہے، اور وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو سلو پیس پر اس لیے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک سسٹینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. جبکہ دوسری جانب جو ویو بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ پاکستان ہیز ناؤ ٹرنڈ انٹو اے ڈیٹ ریڈن اکانومی، اور پاکستان کی معیشت کا اس ڈیٹ سائیکل سے باہر آنا ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. پاکستان کو اگر گلوبل میپ پر دیکھیں تو پاکستان اس بہرحال چیس بورڈ کا حصہ ہے جو امریکہ کے معاشی منظرنامے میں کہیں نہ کہیں مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جینونلی سو امریکہ کے جو دکھ ہیں وہ امریکہ کسی حد تک سورٹ آؤٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے with the introduction and migrating towards coin-based economy, towards coin-based economic model, and towards democratization of the assets. امریکہ کے بڑے بڑے نام اس وقت بلیک راک اور جے پی مورگن جیسے ادارے جو ہیں وہ اب اپنی چینز کے اوپر کام کر رہے ہیں، مگر اس پہ بات چیت پرائیویٹلی ہو رہی ہے، پبلکلی نہیں ہو رہی ہے. پاکستان اس سارے منظرنامے میں کہاں کھڑا ہوا ہے؟ پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد؟ اور پاکستان اپنے معاشی مسائل کو کس طریقے سے امریکہ کے ساتھ الائن کرتے ہوئے حل کر سکتا ہے؟ ان سب باتوں کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں، میں کہتا ہوں ان کو بلاک چین ایکسپرٹ، بابا ٹوکنائزیشن. ہی ہیپن ٹو بی اے گریٹ پرسنالٹی دیٹ وی لو اے لاٹ، مسٹر نعیم خنانی. ان کی ایک کمپنی ہے ڈیجی اسٹیٹ جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے بیکاز ہی ہیپنس ٹو بی دا اونلی پرسن جو لا میکنگ سے لے کر ٹیکنالوجی تک سارے فرنٹ پر گورنمنٹ کے لیے معاون و مددگار ہیں. ہم ان سے سمجھتے ہیں کہ ٹوکنائزیشن کیا ہے، پاکستان کے معاشی چیلنجز کو ٹوکنائزیشن حل کرنے میں کتنی مددگار و معاون ہو سکتی ہے، اور پاکستان کا وے فارورڈ کیا ہے. نعیم صاحب، ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بہت بہت شکریہ جی ٹی وی کا کہ انہوں نے اتنے برننگ ٹاپک کو اور اتنے امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ ٹاپک کو آج ناظرین کے سامنے رکھا ہے. اور آئی ایم ویری تھینکفل اینڈ گریٹفل ٹو جی ٹی وی اینڈ پروگرام اینکر ٹو انوائٹ می ہیئر. تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ریئل ورلڈ ایسٹس ہیں، ریئل ورلڈ ایسٹس جو ہیں اس کی ٹوکنائزیشن جو ہے، چونکہ ایسٹ بیکڈ ہے تو ایسٹ بیک ٹوکنائزیشن کے رسک جو ہیں اور اس کی جو ریگولیٹری اوور سائٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے اگر ہم کمپیئر کریں ود کرپٹو کرنسیز. ٹھیک ہے. اچھا، بہت فال انڈر بلاک چین ٹیکنالوجی. دونوں جو ہیں ان کی ریلز ہیں، دونوں کی بلاک چینز ہیں، دونوں کے اپنے بلاک چین کے ایڈوانٹیجز ہیں. بٹ میں فوکس کروں گا ریئل ورلڈ ایسٹس پہ اور ریئل ورلڈ ایسٹس کی ٹوکنائزیشن پہ. ریسنٹلی میں مشیگن یونیورسٹی میں تھا یو ایس میں، تو وہاں ان کا سینٹر آف ڈیجیٹل فائنانس ہے، اور وہاں مجھے یہ سیکھ کے بڑی اچھا لگا کہ جتنی بھی اکانومیز ہیں، ڈیولپنگ اکانومیز، اس کا جو انفراسٹرکچر ہے، پبلک انفراسٹرکچر، وہ چونکہ ریئل ورلڈ ایسٹس ہیں تو دا ریئل ورلڈ ایسٹ جو ہے وہ ٹوکنائزیبل ہے. تو جو بھی کنٹریز ہیں لائک پاکستان اینڈ ادر کنٹریز، ڈیولپنگ اکانومیز ہیں، اسٹرگلنگ اکانومیز، ان کی جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، ان کی جو فورن پروونشل گورنمنٹس ہیں یا فیڈرل گورنمنٹس ہیں، وہ اپنے پبلک انفراسٹرکچر کو، اپنے سوورن انفراسٹرکچر کو، اپنے سوورن ایسٹس کو ریئل ورلڈ ایسٹ ٹوکنائزیشن کی شکل سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لا سکتی ہیں اپنے ملک میں.
اور وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور وہ لوکل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور وہ ڈیجیٹل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے. نعیم صاحب میں چاہوں گا کہ جو بیسکس ہے ٹوکنائزیشن کی ان کانٹیکسٹ آف دا ریئل ورلڈ ایسیٹ اور پاکستان کی جو پراپرٹی کے اثاثے ہیں، جائیدادوں کے اثاثے ہیں جو کہ 400 کھرب سے زیادہ کے قریب بتائے جاتے ہیں. سو ایک عام ناظر کے لیے آپ ذرا سمجھائیں اور بتائیں کہ یہ ٹوکنائزیشن آف ریئل ورلڈ ایسیٹ کا کانسیپٹ ہے کیا؟ میں ذرا پاکستان کے پرسپیکٹو میں جاؤں تو ناظرین کو اور حاضرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے وہ 550 ٹریلین روپیز کی ہے اور کمبائنڈ جو جتنے بینکس ہیں وہ 44 ٹریلین کے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ مور دین 10 ٹائمز ریئل اسٹیٹ مارکیٹ 10 ٹائمز بگر ہے. تو اتنا پوٹینشیل پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ہے. اور دوسری طرف گیپ بھی ہے کہ ہمیں سرٹن نمبر آف یونٹس کی ہر سال جو ہے وہ شارٹ فال آتی ہے جو ہمیں ہاؤسنگ کو پریشر ہے، جو کمرشل ریئل اسٹیٹ کا پریشر ہے. اچھا، پاکستان کے ریئل اسٹیٹ کے ایکو سسٹم کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو پاکستان میں جو چیلنجز ہیں جو انویسٹرز کو یا پراپرٹی بائرز کو، وہ ہے کہ چونکہ انفلیشن اتنا ہائی ہو گیا ہے تو ہائی انٹری بیریئر ہے. اگر اس کو انویسٹ کرنا ہے اپارٹمنٹ میں یا کمرشل ریئل اسٹیٹ میں تو ایک بڑا انٹری بیریئر ہے کہ وہ جو چیز پہلے 8-10 ملین میں مل جاتی تھی وہ اب شاید 40-50 ملین سے نیچے نہیں ملے. تو ایک ہائی انٹری بیریئر ہے. دوسرا، اس نے انویسٹ کر دیا تو اس کا کیپٹل لاک ان ہو گیا اور لیکویڈیٹی کا کرائسس کہ اس کو پھر بیچنا ہے تو مارکیٹ نہیں ہوتی کہ اس کو فوراً اس پہ سے وہ نکل سکے. تیسرا مسئلہ جو ہے وہ چونکہ پاکستان کی مارکیٹ ابھی ایوالونگ ہے تو ہمارے پاس مارگیجز اور ہاؤسنگ فائنینس کی اویلیبلٹی نہیں ہے تو وہ اپنا ایک ایشو ہے. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ پراپرٹی ریکارڈ کی ٹرانسپیرنسی ہے کہ وہ ریکنسائل نہیں ہے. ہماری چونکہ لینڈ رجسٹریز جو ہیں ڈیجیٹل نہیں ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جو اتھارٹیز کے پاس جو سوسائٹی جاتی ہیں ان کا جو لینڈ ریکارڈ ہے اور جتنی فائلز یا پلاٹس ہوتے ہیں فائل اس سے زیادہ بن جاتی ہیں تو کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو اب میں یہ تو وہ چیلنجز ہے جو انویسٹرز کو فیس ہوتے ہیں. اب جو ڈیولپرز اور پراپرٹی ڈیلرز یا سیلرز کو ایشوز ہیں وہ ہے لیک آف ڈیولپمنٹ فائنینس. چونکہ کنسٹرکشن ایک انڈسٹری کے طور پہ اس کو بینکس جو ہے وہ فائنینس نہیں کرتی تو ڈیولپمنٹ فائنینس کا نہ ہونا اس پوری انڈسٹری کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. تو سارا آف پلان کے تھرو چلتا ہے اور انویسٹر آتے ہیں اور مارکیٹ میں اگر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوتی ہے تو پھر وہ آف پلان کے تھرو وہ پروجیکٹ ڈیولپ ہوتا ہے. بینکس جو ہیں وہ اس پورے پروسیس میں ڈیولپمنٹ پروسیس میں ان کا عمل دخل بہت ہی لمیٹڈ ہے جو کہ اگر وہ بہتر ہو جائے کہ جس طرح باقی انڈسٹریز کو ڈیولپمنٹ فائنینس ملتا ہے اگر یہاں پہ بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کو ڈیولپمنٹ فائنینس ملے تو کافی بہتری ہو جائے گی. اور جو چیلنجز ہیں وہ ہے کہ پروجیکٹ ڈیلے ہو جاتے ہیں. اب پروجیکٹ ڈیلے ہو جاتے ہیں، ڈیلیوریز لیٹ ہوتی ہیں اور آف پلان کی اگر انسٹالمنٹ کی ریکوری لیٹ ہو جائے تو پروجیکٹ میں ڈیلے آتے ہیں اسی وجہ سے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. نعیم صاحب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ پاکستان کا جو نظام ہے چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہو، بینکنگ کا ہو، فائنینس اینڈ اکانومی سے جڑی ہوئی تقریباً چیزیں جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں اور سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ فاسٹ ایکسیکیوشن کا ہے. اگر ہم اسپیسیفکلی قانون سازی کی بات کریں اور ایک جائزہ لینا چاہیں طاہرانہ سا کہ پاکستان 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 4 ریاستی ماڈل کے اندر تقسیم ہو گیا ہے اور ریئل اسٹیٹ کا جو سبجیکٹ ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد میں ریرا بننے کے نزدیک ہے بٹ صوبے جو ہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی ریلکٹنٹ ہے. So before moving on to the tip of the iceberg and the main topic of today's program کہ اسلام آباد میں پراپرٹی ٹوکنائز کیسے ہو سکتی ہے، آپ ذرا ایک ویو پیش کر دیں پاکستان کے 4 صوبے ورسز اسلام آباد قانون سازی میں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں جو ٹوکنائزیشن کو سپورٹ کرتی ہے. دیکھیں یہ جو ٹوکنائزیشن ہے یا ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں جو انویسٹمنٹ ہے نا، چاہے وہ لوکل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس میں سب سے بڑا کمپوننٹ ہے ٹرسٹ کا. اور جہاں پہ اگر ٹرسٹ نہ ہو، جہاں پہ لینڈ رجسٹریز پراپر نہ ہو، جو لینڈ ریکارڈ ہی نہ ہو، کلین ٹائٹل ہی نہ ہو، اس کی
رجسٹریشن صحیح نہ ہو تو وہاں پہ کون فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی. تو چونکہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو اسلام آباد جو ہے وہ کیش لیس کی طرف جا رہا ہے, ڈیجیٹل پیمنٹ کی طرف جا رہا ہے. اسلام آباد جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ٹوکنائز ہو سکتا ہے چونکہ یہ زیادہ ڈیجیٹلی انیبلڈ اور ڈیجیٹلی ریڈی ہے, ڈیجیٹلی ایبلڈ ہے کہ وہ چیزوں کو لا سکے. اور چونکہ اسلام آباد میں ریرا جو ہے وہ کافی کلوز ہے, تو ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی آنے سے ٹرسٹ ڈیولپ ہونا ہے, اور ریگولیٹری اتھارٹی آنے سے, ریئل اسٹیٹ کی ریگولیٹری اتھارٹی آنے سے اسکرو کا مینجمنٹ, کسٹڈی مینجمنٹ, یہ جو ٹرانسفر ہے ڈیجیٹلی اور ڈیجیٹل انیبلمنٹ ہونے سے اسلام آباد بہت بہتر ہے. اچھا, اب چونکہ پاکستان ڈیجیٹل نیشن اتھارٹی جو ہے وہ بھی قائم ہو چکی ہے اسی سال میں اوائل میں, تو پی ڈی اے کے جو ڈی این اے ڈیجیٹل نیشن ایکٹ, اس میں ڈیجیٹل نیشن ایکٹ میں سارے پروونسز اور آئی سی ٹی ان سب کو جو انفراسٹرکچر لیئر 1 کا اور لیئر 2 کا ڈیولپ کرنا ہے, تو وہ اس پورے ایکو سسٹم کو بڑا سپورٹ کرے گا. اور اسلام آباد جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ کیش لیس اکانومی کی طرف اور کیش لیس انیبلنگ کی طرف بڑھ رہا ہے, تو اسلام آباد میں جو ڈی این اے ہے ڈیجیٹل نیشن ایکٹ, اس کی امپلیمنٹیشن بھی بہت فاسٹ ہو سکتی ہے. وہ ہو جائے گی تو یہ اس میں کافی ریرا بھی بن جائے گی, تو پاکستان میں یہ رول ماڈل ہو جائے گا اسلام آباد سارے پروونسز کے لیے اور اس ریجن کے لیے کہ بھئی پاکستان میں آئی سی ٹی جو ہماری اسلام آباد ہے وہ ریڈی ہے ٹوکنائزیشن کے لیے. اور اسلام آباد میں فیڈرل گورنمنٹ چونکہ ہے تو ہم پبلک انفراسٹرکچر کی ٹوکنائزیشن جو ہے اس کو بھی بہت فاسٹ طریقے سے کر سکتے ہیں. اور جو ایئرپورٹس ہیں ہمارے, ایئرپورٹس ہیں یا ریلویز ہیں یا ریلوے لائنز ہیں اور جو بڑے ایسٹس ہیں, موٹر ویز ہیں, انفراسٹرکچر کی ٹوکنائزیشن اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہونا چاہیے اگلے سال میں. اور گورنمنٹ جو ہے وہ جو فائنینسنگ کے لیے, ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی فائنینسنگ کے لیے ڈفرینٹ ٹولز اینڈ ٹیکرز دیکھ رہی ہے, تو اس کی ٹوکنائزیشن ایز اے ریئل ورلڈ ایسٹ, ریئل ورلڈ انفراسٹرکچر ایسٹ کی ٹوکنائزیشن کے لیے, سوورن ایسٹس کے لیے گورنمنٹ کو موو کرنا چاہیے. اب یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں کوئی ایک پرائم لینڈ ہے, بلو ایریا میں کوئی بلڈنگ ہے اور وہ رینٹل ماڈل پہ بہت زبردست طریقے سے آج آپریٹ کر رہی ہے, اس کو اگر مجھے ٹوکنائز کرنا ہو تو واٹ از دا پروسیس اینڈ واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ اینڈ ویئر ڈو آئی نیڈ ٹو گو؟ اچھا دیکھیں, چونکہ پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے ریسنٹلی این او سیز ایشو کرنے کے لیے مفاہمت کی ہیں جس میں بائنانس اور ایچ ٹی ایکس ہیں, تو اب یہ پروسیس چونکہ شروع ہوا ہے اور پیوارا نے 3-4 کیٹیگریز کو این او سیز دینے کا اعلان کیا ہے, لیکن یہ ساری کمپنیز جو ہیں وہ ویسپ ہیں اور یہ آلریڈی ورچوئل ایسٹ سروس پرووائڈر ہیں جو کسی جورسڈکشن اور ٹیریٹری میں کام کر رہی ہیں جن کا اپنا ایکسپیرینس ہے. تو پاکستان نے ابھی ہوم گرون کمپنیز کو نہ این او سی دیا ہے, نہ کسی ایسی کمپنی کو این او سی دیا ہے جو ٹوکنائزیشن ایشور کا کام کرے. تو یہ جو کام ہے ریئل ورلڈ ایسٹ کی ٹوکنائزیشن, یہ بیسیکلی ایسٹ ریفرنس ٹوکن ایشور کا کام ہے. تو جو ہمارا پیوارا کا آرڈیننس ہے اس میں یہ پروویژن ہے, اور اس کے ویسٹ لائسنس ہم سمجھتے ہیں کہ 2026 میں شروع ہو جائیں گے. اور یہ پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کے ایف ڈی آئی کو, ڈیجیٹل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اور ایل ڈی آئی سب کو پروموٹ کرنے میں کافی ہیلپ کرے گا. گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ ہیلپ کرے گا کہ جو انفراسٹرکچر ہمارا ہے اس کی ٹوکنائزیشن جو ہے اس میں بھی اس کو ہیلپ ہونی ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہی گورنمنٹ اناؤنس کرے گی ریئل ورلڈ ایسٹ کی ٹوکنائزیشن کے لیے ایسٹ ریفرنس ٹوکنائزیشن ایشور کا لائسنس, این او سیز اینڈ دین لائسنس, تو یہ کافی اس سے امپروو ہونا شروع ہوں گی چیزیں. تو نعیم صاحب, آر وی ٹرائنگ ٹو سے کہ جس اینٹی نے یہ کام کرنا ہے, ویسپ لائسنس ہولڈر, اس کی ابھی صرف اپلیکیشنز انوائٹ کی گئی ہیں, ابھی کوئی ویسپ ہے نہیں, اور اس کے لیے شاید قانون سازی اپنے آخری مرحلوں میں, کریکٹ؟ جی دیکھیں, پیوارا کا اپنا جو آرڈیننس ہے وہ تو جولائی 2025 میں آیا ہے, اس کو ایکٹ کی شکل میں کنورٹ ہونا ہے, اور ابھی قومی اسمبلی اور سینٹ نے اس پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا. جی وہ ہو جانا ہے. اچھا, جو ریگولیشنز ہیں وہ بن رہی ہیں, اور وہ ریگولیشن میں جو سب سے بڑی ریگولیشن جو این او سی کی ہے وہ ابھی ریسنٹلی ایشو ہوئی ہے دسمبر میں, اینڈ اواخر نومبر کے آخر میں,
اور یہ جو 2 NOCs کے لیے HTX اور بائننس آئے ہیں یہ اس پورے ریگولیٹری فریم ورک کا پارٹ ہے. تو یہ ایکسچینجز ہیں اور یہ جو ایکسچینجز ہیں یہ ورچوئل ایسٹ سروس پرووائڈر ہیں ابراڈ. پاکستان میں تو ورچوئل سروس پرووائڈر کا لائسنس شروع ہوگا اور یہ ورچوئل سروس پرووائڈر جو باہر کی جورسڈکشن سے آئیں گے پاکستان میں ان کو پہلے NOC ملنا ہے, پھر فٹ اینڈ پراپر ہونا ہے, پھر ان کو لائسنس ملنا ہے اور لائسنس ملنے کے بعد وہ ان کو آپریٹ کرنا ہے. تو یہ سائیکل تو ایکسچینجز کا ہوگا. اسی طرح جس طرح میں نے آپ سے کہا ایسٹ ریفرنس ٹوکنائزیشن ایشور, ٹوکن ایشور, اس کو بھی NOCs ایشو ہونے. لیکن ابھی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ باہر کی جو فورن جورسڈکشنز جو ہیں ان کے ویسٹ لائسنسیز کو انکریج کر رہی ہے اور ہمیں پوری امید ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہوم گرون اگر ہیں اور جنہوں نے خاص کر کے سینڈ باکس ٹیسٹنگز کر لی ہیں SCCP کے ساتھ ان کو انکریج کرے گی, کیونکہ جو SCCP کے ساتھ جنہوں نے سینڈ باکس کمپلیٹ کیے ہیں وہ ریگولیٹری ریجیم کو سمجھتے ہوئے پاکستان کے ایکو سسٹم کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے ایکو سسٹم بلڈ کیا ہے. زبردست ہو گیا, زبردست ہو گیا. نعیم صاحب اس وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہم چاہیں گے کہ ہم تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ جو پروسیس ہے وہ تو موجود ہے لیکن قانون چونکہ اپنے کریشن کے مرحلے سے گزر رہا ہے تو کس کس طرح کی کمپلیکیشنز ہیں اور کب تک ون کین ایکسپیکٹ کہ پاکستان کے 4 صوبے تو ایک طرف اسلام آباد میں اگر ٹوکنائزیشن کسی پروجیکٹ کی قوم ایکسپیکٹ کر سکتی ہے تو وہ مارچ ہوگا یا جون 2026 ہوگا. سو ناظرین ڈونٹ گو نو ویئر, لیٹس میٹ آفٹر شارٹ. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے حصے میں وی ول ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ وین وی سے دیٹ اسلام آباد از ریڈی فار ٹوکنائزیشن, اسلام آباد از ہاٹ فار ٹوکنائزیشن. تو اس سے مراد ہماری کیا ہے؟ پاکستان کے 4 صوبے کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اسلام آباد کہاں کھڑا ہوا ہے. اسلام آباد از اے ہوم ٹو لینڈ مارک بلڈنگس جہاں پہ رینٹل کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو پریمیم رینٹل پہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹس بھی ملتے ہیں اور ہوٹل جو ہیں اس کی آکوپینسی 85% سے ہمیشہ اوپر رہتی ہے. سو اسلام آباد ہیز اے گریٹ پوٹینشیل. اس پہ بات چیت ہم کریں گے, بٹ پہلے ہم چاہیں گے کہ نعیم صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ واٹ از ہیپننگ ان دا ریجن. ہم نے پیوارا کا ماڈل دبئی سے اٹھا لیا, بٹ دبئی میں 2008 میں ریرا آ گئی تھی اور ہم نے 2016 میں باتیں شروع کی اور ابھی تک ہمارے پاس ریرا نہیں آئی. سنگاپور ہیز ڈن اے فینٹاسٹک جاب, 1-2 اور جورسڈکشنس ہیں جہاں پہ اچھا کام ہوا ہے. سو نعیم صاحب اوور ٹو یو, ریجن میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور پھر آپ تھوڑا سا ٹچ بیس کریں, اس کو لنک کریں پاکستان کے ساتھ. جی تھینک یو. جی دیکھیں اس وقت سعودی عرب میں سوورن لیول پہ ٹوکنائزیشن کا بہت ہی بڑا کام شروع ہوا ہے ریسنٹلی اور وہ سیٹلمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایٹ سوورن لیول وہ اپنے بڑے میٹرو سٹیز کو ریئل ورلڈ ایسٹ ٹوکنائزیشن کے انڈر ٹوکنائزیشن کے لیے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. اور لیئر 1 جو ہے نا, لیئر 1 ایک انفراسٹرکچر لیئر ہوتی ہے ڈیجیٹل کی, وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ کور ہوگی ہمارے ڈیجیٹل نیشن ایکٹ میں پاکستان میں. تو وہ آلریڈی KSA نے, کنگڈم آف سعودی عربیہ نے کام کر لیا ہے تو وہ ریڈی ہیں ٹیکنیکلی. UAE جو ہے, UAE میں دبئی جو ہے وہ وارا اور وارا کے ساتھ سینڈ باکس میں انہوں نے بہت کام کیا ہے اور وہاں پرپکو نے کام شروع کر دیا ہے. اور پرپکو جو ہے وہ ٹوکن کی کمپنی ہے ریئل اسٹیٹ کی, سے پہلے جو تھے وہ کراؤڈ بیسڈ پلیٹ فارمز تھے. تو ریسنٹلی ابو دھابی فائنینس ویک میں جو اناؤنسمنٹ اور جو ریزلٹس ہے وہ یہ تھے کہ 2026-27 جو ہے نا وہ ہیں دنیا میں ریئل ورلڈ ایسٹ ٹوکنائزیشن کے اور اسٹیبل کوئن کے. اور بائننس نے اپنا ہیڈ کوارٹر بھی وہاں موو کیا ہے ADGM میں, ابو دھابی گلوبل مارکیٹس میں. اور ابو دھابی از ویری اوپن ان دس ریجن کہ وہ ریئل ورلڈ ایسٹ ٹوکنائزیشن کو پروموٹ کرے اور آگے بڑھتا ہوا دکھے. پھر ہم آگے بڑھیں ہمارے ریجن میں تو قزاقستان جو ہے وہ کافی بہتر ہے ورچوئل اینڈ ڈیجیٹل ایسٹس میں, اور قزاقستان میں بھی کافی کام ریئل ورلڈ ایسٹ ٹوکنائزیشن میں ہو گیا ہے, ہو رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ بہتر ہے. اب ذرا ہم قطر پہ طرف جائیں تو قطر فائنینشیل سینٹر اور عمان یہ بھی پیچھے نہیں ہیں اور یہاں ان کے بھی سینڈ باکس ٹیسٹنگ کے ڈفرینٹ کوہورٹس شروع ہو چکے ہیں, وہ اوپن ہیں اور وہ بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ 2026-27 میں
کافی آگے بڑھ جائیں گے. تو یہ ہماری جو نیئرسٹ جورسڈکشن میں جو یہ کام ہو رہا ہے, سنگاپور جو ہے اور ایشیا پیسیفک ریجن میں سنگاپور, ملیشیا, انڈونیشیا, برونائی اینڈ ہانگ کانگ, یہ کافی آگے ہیں ریئل ورلڈ ایسٹ ٹوکنائزیشن میں, لیکن ریگولیٹری فریم ورک ان کا بھی اتنا اوپن نہیں ہے, اور وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کراس بارڈر سیلنگ, انٹر آپریبلٹی اور AML CFT پہ. تو یہ جو ریئل ورلڈ ایسٹ ٹوکنائزیشن ہو یا اسٹیبل منی ہو, اسٹیبل کوائنز ہوں, اس میں AML CFT کا بڑا عمل دخل ہے, اور پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی اتھارٹیز اس پہ کافی فوکس کیے ہوئے ہیں. اور چونکہ ہم FATF میں رہے ہیں تو آلریڈی بہت ساری چیزیں ہم کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں, اور یہ AML CFT کا پورا جو فریم ورک ہے وہ ہمارا بینکنگ سسٹم بھی, ہماری کیپٹل مارکیٹس بھی, اور ابھی یہ جو ایسٹس آئیں گے ڈیجیٹل ایسٹس اینڈ ورچوئل ایسٹس, وہ بھی اس سے کمپلائنٹ ہوں گے. سر دیکھیں, بنیادی سوال بار بار ذہن میں بھی آتے ہیں اور ہر جگہ یہی سوال ہوتا ہے کہ چونکہ ایسٹ بیک مارگیجز کی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ ٹوکنائزیشن کے بعد جو وہ ایسٹ کلاس آئے گی, اس ایسٹ کلاس کو پلیج کیا جا سکے, اس کو ایزی ٹو یوز وے میں ایکسپلائٹ کیا جا سکے, اس کا ایکسپوجر لیا جا سکے, وہ والی چیزیں ایسا لگتا ہے کہ بہت دور کی بات ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا آپ ضرور ٹچ بیس کریں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ وین وی ٹاک اباؤٹ اکنامک ٹرانسپیرنسی, ٹوکنائزیشن برنگس ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس, اور یہ نان گورنمنٹ بیکڈ ماڈل ہے, اس کو تھوڑا سا چھوٹے سے چھوٹے ٹائم فریم میں اگر آپ جی دیکھیں, یہ پچھلے 2 سالوں میں ساری دنیا میں جو ہے نا ڈی سینٹرل ایکسچینج پہ بہت فوکس تھا, لیکن اب دنیا جو ہے وہ ڈی سینٹرلائز ایکسچینج سے ریئل ورلڈ ایسٹ ٹوکنز کی طرف اور سینٹرل ایکسچینج کنٹرول ایکسچینج کی طرف بڑھ رہی ہے. ساری اکانومیز بڑھ رہی ہیں, کہ ڈی سینٹرلائز ایکسچینج کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں, اور وہ کسی ریگولیٹری ریجیم کے انڈر آ نہیں رہتے. تو جیسے بائنانس ہے وہ ایک سینٹرلائز ایکسچینج ہے, STX بھی سینٹرلائزڈ ہے, اس پہ ایک ریگولیٹری اوور سائٹ ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح ٹائم پہ انٹر ہو رہے ہیں اس پورے اکنامک سسٹم میں, اور اس کی جو اوور سائٹ ہے وہ ریگولیٹری اوور سائٹ کا ہونا ضروری ہے. اور AML CFT سے یہ سفر شروع ہوتا ہے, تو پاکستان میرا خیال ہے اس کی پاکستان کی انٹری بہت رائٹ ٹائم پہ ہے کہ ہم ڈیکس والے رجیم سے نکل کے, ڈیکس والے رجیم میں تو ہم گئے ہی نہیں, اب ہماری جو انٹری ہے وہ ایک ریگولیٹری اوور سائٹ کے ساتھ ہے, جس میں بلاک چین کے ساتھ ہم انوویشن کے ساتھ ڈیولپمنٹ کریں, بٹ ریگولیٹری اوور سائٹ کا ہونا ضروری ہے. اگر ریگولیٹری اوور سائٹ نہیں ہوگی تو ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوگا, تو چھوٹا انویسٹر جو ہے وہ اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سر. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ انسسٹ کر رہے تھے کہ اسلام آباد happens to be a hot cake and hot case for tokenization. اسلام آباد میں لینڈ مارک بلڈنگ ہے, سینٹورس ہے, امارات میریٹ کورٹ کے نام سے ایک ہوٹل کا پروجیکٹ G11 مرکز میں لے کے, there are number of projects when you move to Islam Abad, you see construction, building, a number of buildings and residential apartments overwhelmed with rental cash flow, and those are really very efficient and excellent cash flows. So what are your thoughts, why Islamabad you think is hot cake and ready for tokenization? جی, جس طرح میں نے کہا کہ اسلام آباد ریڈی اس لیے ہے کہ اسلام آباد ڈیجیٹلی انیبلڈ ہے. اچھا, جن پراپرٹیز کا آپ نے نام لیا اس میں اور بھی ایڈ ہو سکتی ہیں, سینٹورس ہے, گیگا مال ہے, گولڈ کریسٹ ہے, اور بہت ساری پراپرٹیز ہو سکتی ہیں. اب اس میں جو مسئلہ ہے وہ ٹرسٹ کا ہے, کہ ٹرسٹ کے لیے ایکو سسٹم چاہیے. اب دیکھیں, جو ریئل اسٹیٹ ہے اس میں پاکستان نے ریٹ میں پچھلے 10 سالوں میں جو پروگریس کی ہے, تو ریٹ جو ہے اس نے جو ٹریکشن لی ہے وہ ٹرسٹ کی وجہ سے لی ہے, کہ وہ ٹرسٹ انویسٹر کا اور ڈیولپر کا اور بینک سے اس لیے آیا کہ اس میں ایک ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ بھروسے والا بھی ٹرسٹ, اور اس میں ایک ٹرسٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنے لینڈ کو, ڈیولپمنٹ فائنینس کو اور سارے ایسٹس کو وہیں پارک کرتے ہیں. تو ریٹ از ناؤ گیٹنگ پاپولرٹی, اور وہ ٹرسٹ کا رول اس میں امپورٹنٹ ہے. اب یہاں ایکو سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. تو ڈیجی اسٹیٹ نے پاکستان میں اس ایکو سسٹم کو ڈیولپ کیا, اور اس کو ڈیولپ اس طرح کیا کہ کسٹوڈین اور ایسکرو اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک کسٹوڈین کے پاس ہے, ایسکرو اکاؤنٹ ایک بینک کے پاس ہے, اور ٹوکنائزیشن جو ہے وہ ریئل ورلڈ ایسٹ ٹوکنائزیشن وہ بلاک چین کا یہ ٹیکنالوجی کمپنی کے پاس ہے. اور
AML CFT جو ہے وہ ٹوکنائزنگ کمپنی کو کرنا ہے. تو یہ ایکو سسٹم جب ڈیولپ ہو گیا تو اس ایکو سسٹم میں ٹرسٹ آ گیا, چونکہ وہاں کسٹوڈین بھی ہے اور ایسکرو اکاؤنٹ اور ایسکرو مینیجر بھی ہے. تو یہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ضروری. تو جب ریرا آ جائے گا تو ریرا جو ہے وہ یہ رول لے سکے گا کسٹوڈین کا اور ایسکرو اکاؤنٹ کا. وہ رول ریرا لے لے گا. تو میں نے کہا نا ریرا یہ 2 رول لے لیا, ریرا نے یہ 2 رول لینے ہیں. تو ٹوکنائزیشن کمپنیز نے اپنا کام پرفارم کرنا ہے. اور اس کا سیکنڈ جو چیلنج ہے ٹوکنائزیشن, پرائمری ٹوکنائزیشن ہونا تو آسان ہے, اس کی سیکنڈری مارکیٹ اور اس کی پھر ٹیکسونومی, کہ اس پہ ٹیکس کیپٹل گین کا ٹریٹمنٹ کس طرح ہوگا اور اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا, جس کو گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا. تو مجھے لگتا یہ کہ نیکسٹ 6 to 8 months میں ہمیں اس میں کافی پروگریس نظر آئے گی. اچھا, دوسرا یہ کہ ریٹ میں تو ایک پورا ایک پروجیکٹ چاہیے ہوتا ہے ریٹ کے لیے, لیکن ٹوکنائزیشن کے لیے بہت بڑا پروجیکٹ نہیں چاہیے. ایک اپارٹمنٹ, ایک فلور, ایک گھر, ایک پراپرٹی کسی انڈیویجول کی ہو یا بزنس کی ہو یا ریئلٹر کی ہو, وہ سب ٹوکنائز ہو سکتی ہیں. بالکل صحیح. تو یہ ٹوکنائزیشن جو ہے وہ کوئی سنگل پرسن اپنی پراپرٹی کو 50% ٹوکنائز کرنا چاہے 50% اپنے پاس رکھے, یہ بھی ممکن ہے. 75% کرنا چاہے یہ بھی ممکن ہے. تو جو ایکو سسٹم والا کام تھا وہ سینڈ باکس ٹیسٹنگ میں پاکستان کر چکا ہے SCCP کے ساتھ, اور وہ پیوارا کو یہ نالج بیس اویلیبل ہے ایکو سسٹم کا. تو میرا خیال ہے کہ ریرا جو کام کر لے گا ٹرسٹ بلڈنگ کے لیے, کسٹوڈین کا کام کر لے گا, ایسکرو کا کام کر لے گا, یا پیوارا جو لائسنس دے گا کسٹوڈین کو جو ویسٹ کے طور پہ کام کریں گے, اس لائسنس کے تھرو یہ ایکو سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا. تو پھر ٹوکنائزیشن از ویری ایزی. بالکل سمجھ میں آگے بات. نعیم صاحب, ابھی آئی تھنک باٹم لائن یہ بن رہی ہے, دیر آر چیلنجز, دیر آر serious issues, the issues may be serious but not unresolvable. However, having said that, اگر کوئی ایک پراپرٹی اسلام آباد میں ٹوکنائز ہو جاتی ہے اور وہ ایک سکسیس ماڈل کے طور پہ نظر آ جاتی ہے, تو اس کا پاکستان کی معیشت پہ آپ کو کیا اثر پڑتا نظر آ رہا ہے؟ میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں کہ SCCP کے ساتھ جو سینڈ باکس میں پہلی پراپرٹی ٹوکنائزیشن کے لیے ہم نے SCCP کو سبمٹ کی ہے, وہ CDA کی پراپرٹی ہے. وہ ایک اپارٹمنٹ ہے 2 بیڈ کا, اور وہ ایک انڈیویجول اپنا اپارٹمنٹ سیل کرنا چاہتا ہے. اس کا انفارمیشن میمورینڈم, اس کی ساری فارمیلٹیز SCCP کے داخلے دفتر ہیں, اور اس کو SCCP نے اپروو کرنا ہے اور یا پھر پیوارا نے کرنا ہے. اس کی ٹوکنائزیشن کا پوری ٹیکسونومی ڈیسائیڈ ہونی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت جلدی ٹوکنائز ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا یونٹ 2 بیڈ کا, اور اس کے بعد پھر بھلے پورا فلور ہو یا پوری بلڈنگ ہو, وہ ہو سکتی ہے. تو اسلام آباد اس لیے ریڈی ہے. اسی طرح اسلام آباد کے بعد کراچی ریڈی ہے کہ کراچی کے اندر بھی کپل آف ریٹ کے پروجیکٹس کے یونٹس ہیں, اس کے انفارمیشن میمورینڈم اور اس کی ساری ڈیو ڈیلیجنس, اس کی ویلیویشن. دیکھیں اس میں ویلیویشن ہوتی ہے, ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے پراپرٹی کی, ویلیویشن ہوتی ہے, اس کا انفارمیشن میمورینڈم بنتا ہے, انفارمیشن میمورینڈم ریگولیٹر اپروو کرتا ہے, اس کے بعد اس کی لسٹنگ ہوتی ہے ٹوکنس کی. پارٹیسپیشن ابھی تو تک جو سینڈ باکس میں الاؤڈ ہے وہ ایکریڈیٹ ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول ہیں, آگے جا کے ڈیموکریٹائز ہوگا تو پبلک بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے گی, اور پیوارا کے انڈر میں جو بھی پیوارا ڈیسائیڈ کرے گا اس طرح سے چلے گا. تو یہ چیزیں ریڈی ہیں اور بہت جلد اس کو ہم میرا خیال ہے آگے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جس طرح میں نے آپ نے کہا CDA کی پراپرٹی ریڈی ہے, تو اسی لیے اسلام آباد ریڈی ہے. زبردست ہو گیا. بٹ معیشت پہ آپ کو اس کا کیا اثر نظر آ رہا ہے؟ معیشت پہ دیکھیں اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں ایک ہر ٹرانچ IMF سے لینے کے لیے جتنی تگودو کرنی پڑتی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کے جو اپنے ایسٹس ہیں انفراسٹرکچر کے, اس میں سے گورنمنٹ نے اپنے مورگیجز کو, سکوکس کو تو ٹوکنائز کرنے کے لیے STX اور بائننس سے MOU کیا ہوا ہے ریسنٹلی, اور یہ تو مورگیج کی بات ہوگی. لیکن جو گورنمنٹ کا اپنا پبلک انفراسٹرکچر ہے, پبلک انفراسٹرکچر میں صرف ایئرپورٹس نہیں ہیں, سی پورٹس نہیں ہیں, موٹر ویز نہیں ہیں, روڈس نہیں ہیں, بلکہ ہماری جو ٹرانسمیشن لائنس ہیں, NTDCs ہیں, ٹرانسمیشن لائنز ہیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی, یہ ساری ٹوکنائزیبل ہیں. اور اس کو ٹوکنائز کر کے گورنمنٹ آف پاکستان جو سیکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے اس کو بھی دیکھ سکتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی انوویٹیو آئیڈیا ہوگا کہ ہم NTDC کی جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں ان کی ٹوکنائزیشن کر کے ہم اپنے سرکولر ڈیٹ کا جو برڈن ہے اس کو کم کرنا شروع کریں, اور بہت بڑا نہ کریں. 1-2 کلومیٹر NTDC کی لائن لیں ٹرانسمیشن کی, اس کی ٹوکنائزیشن کریں, اور اس کے بعد ہمارے پاس
بہت این ٹی ڈی سی کا ہیوج نیٹ ورک ہے ٹرانسمیشن لائنس کا, تو اس کی ماڈلنگ کی ضرورت ہے. اینڈ وی آلریڈی والنٹیئر ڈے بیفور یسٹرڈے ٹو انرجی اینڈ پاور ڈویژن کہ وی آر ہیلپنگ اینڈ اویلیبل ٹو ورک آن دس. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاور اینڈ انرجی ڈویژن اس کو کنسیڈر کرے گا. اور باقی جو سوورن ایسیٹس ہیں ان کی ٹوکنائزیشن سے ہماری ملک میں جو اس وقت جو بڑے چیلنجز ہیں اس کو بڑا فرق پڑے گا. زبردست. یہ بتائیں کہ از دیر سم لمیٹیشن کہ اسی اماؤنٹ اور ورتھ کی جو پراپرٹی ہے وہ ٹوکنائز ہو سکتی ہے؟ نہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ کوئی انڈیویجول, ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول, کوئی بزنس, کوئی ڈیولپر اپنی پراپرٹی کو ٹوکنائز کر سکتا ہے, اور اس میں کوئی فی الحال آج کے دن میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. ہاں, اگر ریگولیٹر سمجھے گا کہ اس پہ کوئی کیپ لگانا ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی ضرورت شاید نہ پیش آئے, چونکہ ریٹ میں اور ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ میں اور ریئل اسٹیٹ ٹوکن میں بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ یہ کافی ڈیموکریٹائز ہے. کوئی بندہ اپنی پراپرٹی ٹوکنائز کر سکتا ہے ایزیلی, اور کوئی انسٹیٹیوشن یا کوئی ڈیولپر اپنی انسٹیٹیوشنل پراپرٹی کو یا ایک بڑی پراپرٹی کو اسکیم کو جا کے ریٹ میں لے کے جا سکتا ہے. تو دونوں ویز رہیں گے اور رہنے چاہیے. زبردست. نعیم صاحب, آپ کو پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے تفصیل کے ساتھ جائزہ لینے کی کوشش کی کہ پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں ان کی نوعیت کیا ہے, اور دنیا میں تقریباً ممالک, جورسڈکشن, اکنامک کالونیز, طرح طرح کے معاشی مسائل ان کو درپیش ہیں, اور وہ سب جورسڈکشنز اپنے اپنے طور طریقوں سے ان مسائل کا حل تلاش کر رہی ہیں. امریکہ از ون سچ کیس کہ جہاں پر چائنا کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے, اور امریکہ کے نان گولڈ بیک جو کرنسی ایسٹس ہیں ان کو ایک چیلنج درپیش ہے. ہم نے دیکھا کہ بینک آف جاپان نے جو ہے $37 ٹریلین کے ETF کو ایک چھوٹا سا ان اے ڈراپڈ مینر اس کی سیلنگ اسٹارٹ کی. اگلے 2 سالوں میں امریکہ کی کرنسی کو سرٹن چیلنجز ہونے جا رہے ہیں. جسٹ بیکاز آف دیٹ امریکہ ہیز ٹو لک ٹوارڈز دی ریئل ورلڈ ایسٹ بیکڈ کوائنس اینڈ ٹوکنز. اور پاکستان جو ہے ڈیفینیٹلی اس کے اپنے بھی چیلنجز ہیں, بٹ پاکستان کی معیشت کو اگر کوئی چیز سہارا دے سکتی ہے تو وہ ٹیکس کی کلیکشن ہے. پاکستان کا بہت بڑا جو روپیہ ہے وہ ریئل ایسٹ میں پارکڈ ہے, اور IMF ہو, ورلڈ بینک ہو, یا جتنے بھی ڈونر ایجنسیز اور انسٹیٹیوشنز ہوں, وہ پاکستان کو ڈاکیومنٹیشن کے لیے کہتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا, جیسے ہمارے گیسٹ نعیم صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان IMF کو بھول جائے گا اگر وہ ریئل اسٹیٹ ٹوکنائزیشن کو ہارنس کر دیتا ہے. سو پاکستان جس راستے پہ گامزن ہے وہ بہت زبردست راستہ ہے, وہ ساورنٹی کا راستہ ہے, خود مختاری کا راستہ ہے, بٹ پاکستان ٹھیک طریقے سے وہ کچھ نہیں کر رہا, ان ایکسپیرینسز کو نہیں فالو کر رہا کہ جو ریجن میں PS نے فالو کیے ہیں, ہمارے PS نے فالو کیے ہیں. جیسے نعیم صاحب نے بتایا کہ ہم دبئی کو دیکھیں, قطر کو دیکھیں, سعودی عربیہ کو دیکھیں, ان تینوں جورسڈکشن میں جس پرسنالٹی نے کام کیا ہوا مسٹر بی سہیل منیر, ہو از دی ڈیجیٹل اتھارٹی چیئرمین. جب ہم جورسڈکشنز کی بات کریں, لا میکنگ کی بات کریں, تو ناظرین ہمیں کلیئرلی نظر آتا ہے دیر از سم کائنڈ آف کنفیوژن کہ ڈیجیٹل نیشن لا آیا, اس کے 4 دن بعد ڈیجیٹل نیشن اتھارٹی بنی, کرپٹو کونسل, پیوارا, اور پھر یہ بات چیت شروع ہو گئی کہ صوبے کب کون سا اسٹیپ لیں تو ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جا سکیں. یہ تو ہے گورنمنٹ کی کارگزاری جہاں پہ چیلنجز, ہرڈلز اینڈ لیک آف ڈائریکشن نظر آتا ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اس نے ون فائنل مومنٹ پر اسٹرنگ پل کر دیا یہ کہہ کر کہ پیوارا اور ڈیجیٹل ایسٹ ریلیٹڈ چیزوں کو AML CFT کے کانٹیکس میں دیکھیں, اور وہاں پہ کائنڈ آف ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا. ایک طرف تو ہمیں گورنمنٹ کی اینٹیٹیز اور ایجنسیز کی یہ کارگزاری نظر آتی ہے, اور دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر ہے کہ جو ہر ڈور کو ناک کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ وہاں سے لے کر نکلتا ہے. اینڈ نعیم ہیپنس ٹو بی ون سچ ایگزامپل آن دا فلور. سو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا 2026 پاکستان کا جو معاشی منظرنامہ ہے اس میں ڈیجیٹل ایسٹ کے اوپر واقعی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ڈیو کنٹریبیوشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا پاکستان کشکول لیے IMF کے دروازے پہ کھڑا رہے گا. سو ناظرین, اس طرح کی بات چیت تجزیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.